ایک دن پکایا، 2 دن پکایا، 3 دن پکایا، 4 دن پکایا، دھواں آنکھوں میں جا رہا، داڑھی میں گھس رہا، اب تکلیف ہو گئی، اب پریشان ہو گئے، اب کیا کرنا؟ دھواں آنکھوں میں جاتا ہے تب بھی آنکھوں سے آنسو جاتا ہے، روتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کیوں نہ اللہ کو منایا جائے، اس کے سامنے رویا جائے، لہذا روتے بیٹھ گئے، اللہ میرے کھانے کا انتظام کر دے، میرے کھانے کا انتظام کر دے، تمہیں بنی اسرائیل کو کھلایا، مجھ کو بھی کھلا دے۔ تو دعائیں کرنے لگے، اللہ کا کرنا، اس بستی میں ایک بڑے میں کا انتقال ہو گیا، اور اس بستی کی رسم و رواج طریقہ یہ تھا جس گھر میں انتقال ہوتا اس گھر سے 40 دن ڈبہ امام صاحب کو جاتا، اللہ کرنا 40 دن کی دن کی پھر ڈبہ چلنا شروع ہو گیا، 1 دن سے لے کر 39 دن گزر گئے، امام صاحب سمجھے کل سے پھر ڈبہ بند ہوتا اور چولہا پھر پھونکنا پڑتا، پھر مصلی پر رونا شروع کر دیا، اللہ تو نے بنی اسرائیل کو کھلایا تو مجھے بھی کھلا، اللہ کو نہیں پڑے گا، اللہ پر پیارے ہوئے، تو 40 دن کا سسٹم پھر بن گیا، وہ چلہ بھی پورا ہونے لگا، امام صاحب پھر گھبرا گئے، پھر بیٹھے، اللہ رو ہے، اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، اللہ کرنا ایک بڑے میاں پر کے اللہ پھر مہمان ہے، بوڑھے سمجھ کے پلان کیا ہے، چکر کیا ہے، تو گاؤں کے بوڑھے سارے کے سارے چوپال پر جمع ہوئے اور بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے، بھائیو امام کے کھانے کا جگاڑ کرو ورنہ پورا گاؤں خالی کروا دیں گے، رونا تو نعمت ہے، بس آخر کی 2 باتیں بات کر کے بات مکمل ہے، رونا بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، لوگوں جسے مانگنے کی توفیق مل گئی خوش ہو جاؤ، اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا، مانگنا ان کو نصیب نہیں ہوتا جن کو اللہ دینے کا ارادہ نہیں کرتا، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے میں لگاؤ تاکہ اللہ کو اس رونے پر رحم آئے۔ تو حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری کہنے لگے کہ جب ہم اس مدرسے میں پہنچے تو کارگزاری بتا رہے تھے، تعلیم تھی، مفتی صاحب سے کچھ لوگوں کو حسد ہو گیا، دھول چڑھتی ہے، اس کو رونے سے دھل دینا چاہیے تاکہ وہ دل سے پاک صاف ہو جائے، وہ دل سے پاک نکل جائے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، رونا بھی کیسا رونا ہو، ایسا رونا ہو جو خود کو پسند آ جائے اور خدا کو بھا جائے، ایسا رونا ہونا چاہیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آیت سنی، فتقون النار التي وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت سلمان گھبرا گئے، جنگل میں نکل گئے، پیارے نبی نے فرمایا، سلمان نظر نہیں پڑتے، یا نبی اللہ جنگل میں رو رہے ہیں، بلا کر لاؤ، لے کر آئے، پوچھا کیا ہوا، کہا یا نبی اللہ یہ آیت بلاتی ہے، یہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یا نبی اللہ میں بھی تو انسان ہوں، کہ اس میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا، سلمان تیرا رونا اللہ کو پسند آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے ہر ایک جنت کا مشتاق ہے مگر جنت تیری مشتاق ہے، جنت تجھے چاہتی ہے، تجھ سے پیار کرتی ہے، تو ایسا رونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں کیے، دلوں پہ ایسے وار ہوتے تو رو کر اس کو صاف کر لیا جائے، معافی تلافی کر لی جائے، کہ رونے پر رحم آ جاتے ہیں۔ خیر مولانا سلمان صاحب کہنے لگے کہ یہ آخر محراب کا کیا معاملہ ہے، تو کہا کچھ حاسدین جو تھے وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے ایک عورت کو انہوں نے سامنے کھڑا کروایا، اور اس عورت سے کہا کہ تو ایک کام کر دے، چاہے پیسہ جتنا لے لے، اتنا جمعہ کے دن خطبے کے دوران کہہ دے رہا کہ اس مفتی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ عورت نے جمعہ کے دن عین خطبے کے دوران کھڑے رہ کر کہا کہ اس مفتی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اتنا سننا، مفتی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کر دیا اور رو پڑا، اور ایسا رویا جی اللہ کا غیظ و غضب ایسا زمین پر آیا کہ محراب پھٹ گئی، اس کا ٹکڑا نیچے گر گیا، حاضرین سمجھ گئے ہم مسجد سے باہر نکلیں گے زمین پھاڑ کر اللہ کو گاڑ دیں گے۔ کھڑے ہو کر کہنے لگے مفتی صاحب ہم حاسد تھے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دو۔ مفتی صاحب کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ رہتے ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا میں معاف کرتا ہوں، اللہ نے معاف کر دیا، قصہ ختم ہوا، مکمل ہوا، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔
مولانا سلمان صاحب کہنے لگے دل خوش ہو رہا تھا، وہ مفتی صاحب نہیں ان جیسے مفتی صاحب ملیں گے، وہ قالین نہیں ان جیسی قالین ملے گی، وہ بچے نہیں ان جیسے بچے ملیں گے. کہتے اللہ کی قسم جب وہاں پر ہم پہنچے نہ کوئی طالب علم ملا نہ کوئی نمازی ملا. کیوں؟ کیونکہ یہ پھرنا اور یہ تھکنا امت نے چھوڑ دیا تھا. مدارس برباد ہو جاتے ہیں، مساجدیں خراب ہو جاتی ہے جب پھرنا چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھو ہندوستان میں چل کر اس کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں مساجدوں کا کیا حال بنا ہوا ہے، مدارس کا کیا حال بنا ہوا ہے. لیکن جب سے محنت شروع ہوئی ہے، اس محنت کی طاقت جب لگی ہے اور امت مسلمہ نے اس میں اپنے آپ کو تھکایا ہے، ذمہ داری ہے مسلوں پر بھی تھکاؤ، ملکوں میں بھی اپنے آپ کو تھکاؤ، تاکہ اللہ ساری کائنات کے نقشوں کو بدل دے، ہدایتوں کا نظام چلا دے اور تنگی دور کر دے، موت محبوب کر دے. اور ایسی محبوب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، بیوی سے آپ نے کہا اوے اللہ کی بندی رونا چھوڑ اور اٹھ جا مشک لے کر. تو بیوی گئی مشک لے کر آئی، کہا کہ اللہ میرے پاس دے دے. سب چھڑکنے لگے ایسے کمرے کے اندر بستر کے اوپر. بیوی رو رہی ہے، پوچھ رہی ہے یہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو. کہا خاموش بیٹھ، تجھے پتہ بھی ہے اللہ کے خاص فرشتے میری روح نکالنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے خاص فرشتے میری روح نکالنے کی دیا. وہ جب آئے تو انہیں پاکیزہ مہر ملی. مرنے والا آدمی اپنے مرنے کی پوری ترتیب قائم کر رہا تھا. پتہ یہ لگا صحابہ کو موت محبوب ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہے تھے. اسے سارا مجمع نیت کرے سچی پکی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے تھکائیں گے، مسلوں پر بھی اور ملکوں میں جا کر بھی کریں گے انشاءاللہ. اب بتائیں اس مجمع کے اندر کون کون راہ خدا میں. پہلے تو علماء کرام، معزز علماء کرام